ایک زمانہ تھا کہ جب دلی کی حفاظت پولیس یا فوج کے بجائے شیشناگ سانپ کیا کرتے تھے۔ ان سانپوں میں سے ہندی میں نر کوبرا کو ناگ اور مادہ کوبرا کو ناگن کہا جاتا تھا۔ چونکہ ہندو مذہب میں پوجے جانے والے خداؤں کی تعداد کروڑوں میں ہے، جبکہ بعض کتب میں یہ تعداد 3.5 کروڑ لکھی گئی ہے، تو ہندو جن لاکھوں خداؤں کو پوجتے ہیں ان میں بندر، پیپل، مور، گھڑیال، ہنس، طوطا، چوہا، انجیر، دریائے گنگا، گائے اور یہ سانپ بھی شامل ہیں۔ اس سانپ کو تو ہندو مت میں دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سانپوں میں بھی کوبرا یعنی ناگ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پرانی ہندی تصانیف میں ناگ دیوتا اور ناگن دیوی کا ذکر ملتا ہے۔ کوبرا جن کی لمبائی 18 سے 19 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ دنیا کے چند خطرناک اور زہریلے سانپوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سانپ جنوب مشرقی ایشیا خصوصاً ہندوستان کے جنگلوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔ تاریخی کتب میں درج روایات کے مطابق پچھلے وقتوں میں دہلی کی حفاظت کوبرا سانپ کیا کرتے تھے۔ ترک منگولوں کے ہرلاس قبیلے کے جری تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور، جسے تیمور لنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، نے جب ہندوستان پہ مہم جوئی کی تو اس کو عجیب طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت دہلی کے باہر جومبا نامی قلعہ ہوا کرتا تھا۔ جومبا شبد سنسکرت میں سانپ کو کہتے ہیں۔ امیر تیمور جب جومبا پہنچا تو قلعے کی فصیلوں پر کھڑی نہتی عورتوں کو دیکھ کر اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی۔ امیر تیمور نے کچھ سپاہیوں کو قلعے کے گرد چکر لگانے اور اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ سپاہیوں نے خبر دی کہ قلعے کے اندر بھی عورتوں کی فوج ظفر موج ہی موجزن ہے اور قلعے کی 2 دیواریں ہیں جن کے درمیان وسیع خندق ہے جو انت گنت کوبرا نسل کے زہریلے سانپوں سے اٹی پڑی ہیں۔ یہی کوبرا سانپ اصل میں دہلی کے محافظ تھے اور قلعے کی فصیلوں پر کھڑی عورتیں سپیرنیاں تھیں جنہوں نے یہ سانپ پالے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی قلعے پر حملہ کرتا تو یہ سپیرنیاں سانپوں کو اشارہ کرتی اور خاص طرح کی آوازیں نکالتی جس سے سانپ فوراً حملہ کرتے اور حملہ آور کا انتم سنسکار کرتے تھے۔ امیر تیمور کی فوج کو متعدد بار سانپوں کا سامنا رہا۔ دہلی میں ایک رات تیموری فوج پر سانپوں نے دھاوا بول دیا جس سے تیموری فوج کے ہزاروں سپاہی اور گھوڑے مر گئے۔ جنگ آزادی کے بعد جب فرنگی دہلی پہ قابض ہوئے تو یہ کوبرا سانپ ان کے لیے بھی سہانے روح بن گئے۔ ہندو چونکہ سانپ کو دیوتا اور اوتار مانتے تھے، اس لیے وہ سانپوں کو مارنے کے بجائے ان کی سیوا کرتے تھے۔ اسی لیے دہلی کا اطراف سانپ نگر بن گیا تھا۔ آئے روز سانپوں کے ہاتھوں فرنگی فوجیوں کی اموات سے تنگ انگریز سرکار نے دہلی میں سانپ مارو انعام پاؤ اسکیم کا آغاز کر دیا۔ مہم چل نکلی۔ دہلی کے لوگ سانپ پالنے اور مارنے میں طاق مشتاق تو تھے ہی اور چند ہی دنوں میں سانپ مارنا ان کے لیے منافع بخش پیشہ بن گیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ کئی لوگ دوسرے کام کاج چھوڑ کر سانپ ماری پہ اتر آئے۔ لوگ مرے ہوئے سانپ کی باقیات ڈنڈے پر لٹکاتے اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا ہرکارہ سانپوں کو گن کر نقد انعام اور داد سے نوازتا۔ روز بروز سانپوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ہزاروں لوگ سانپوں کی تلاش میں لاٹھیاں لیے مارے پھرتے رہے مگر سانپ نہ ملتا۔ ضرورت چونکہ ایجاد کی ماں ہے، پھر لوگوں نے گھروں میں سانپ پالنے شروع کیے۔ جب سانپ کی لمبائی مقررہ حد تک پہنچتی تو لوگ پالتو سانپ کو مار کر مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے۔ گرتی ہوئی سانپ مار مہم پھر سے تیز ہونے لگی۔ لوگ گھر پہ سانپ پال کر مار رہے ہیں، یہ بات انگریز سرکار تک بھی پہنچ گئی۔ وائسرائے نے بیٹھک کی اور منادی کروا دی کہ کل سے سانپ مارنے پہ انعام ختم۔ یہ منادی دہلی کے قریب و جوار تک پہنچ گئی۔ اس وقت سانپ مارنے اور پالنے والوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سانپ تھے۔ بے بسی کے عالم میں لوگوں نے وہ سارے سانپ کھلے چھوڑ دیے جو دہلی کے قریب و جوار میں پھیل گئے۔ یہ سانپوں کی افزائش کے دن تھے۔ سانپوں نے انڈے بچے دینے شروع کیے اور کچھ ہی عرصے میں دہلی میں انسان کم اور سانپ زیادہ ہو گئے اور انگریز حکمرانوں کو نئے حل کی طرف جانا پڑا اور انہوں نے اور مزید ایسے حل نکالے کہ یہ سانپ بہت ہی کم وقت میں دوبارہ ختم ہو گئے اور آج تک نہیں آ پائے ہیں۔